ناظرین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ جملہ آپ نے عموماً جمعہ کے دن خطیب کے خطبہ دیتے ہوئے سنا ہوگا، جس میں اہل سنت کا ایک اجماعی، قطعی اور اتفاقی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد انسانوں میں سب سے افضل جو بشر ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی ہاں، اس مسئلے کی حساسیت کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ شرح عقائد کے شرح لکھتے ہیں، النبراس، صاحب نبراس ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہر دور کے علماء پر یہ ضروری ہے کہ وہ افضلیت ابو بکر اور عمر کو رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی افضلیت کے متعلق ہر دور کے اندر کتابیں لکھیں۔ قرآن، حدیث، سنت اور اقوال صحابہ، تابعین اور اسی طرح خود مولا کائنات کے اقوال، ان کی حدیثیں، ان سارے ثبوت اور دلائل سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ یہاں ایک چیز ذہن نشین رکھیں، چاروں خلفاء کو جو خلافت ملی اور ترتیب میں جو ان کا نمبر آیا، اس میں یہ توجہ کی بات ہے، یہ خلافت ان کے درجات کے مطابق ہی ملی۔ یہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بنے تو یہ سب سے افضل ہوئے، ایسا نہیں ہے، جبکہ اجماع ہے اس بات پر، اتفاق ہے تمام صحابہ کا اس بات پر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت ملنے سے پہلے سب سے افضل ہے۔ جی ہاں، خلافت کی وجہ سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ افضلیت کی وجہ سے ان کو خلافت ملی، اور یہ پہلے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل مقرر ہوئے۔ یعنی ان الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ افضلیت کے مطابق ہی ان چاروں خلفاء کو خلافت کی ترتیب دی گئی۔ اس مسئلے پر قرآن، حدیث اور سنت اور اجماع گواہ ہیں۔ لہذا اس ترتیب کے جو خلاف عقیدہ رکھے وہ یہ نہ مانے کہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ پہلے نمبر پر نہیں ہیں اور علی کو ان سب سے افضل مانے، اور اس ترتیب کے خلاف اپنا عقیدہ اور نظریہ رکھے تو وہ خارج از اہل سنت ہے اور گمراہ ہے۔ بہرحال یہ تو تھا عقیدہ، اب چلتے ہیں اس افضلیت ابو بکر کو ثابت کرتے ہیں قرآن و حدیث اور اجماع سے اور اقوال صحابہ سے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، ہم ادھر ادھر نہیں جاتے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے مقام اور مرتبے میں، درجے میں، افضلیت میں سب سے افضل کون ہے رب کے ہاں؟ تو قرآن نے کہا مجھ سے پوچھ بیٹھے ہو تو میں جواب بھی ضرور دوں گا۔ قرآن نے معیار بتا دیا اللہ کے ہاں سب سے افضل ہونے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والے کا۔ قرآن نے بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سب سے زیادہ عزت والا، شرف والا، مقام و مرتبے والا اور فضیلت والا ہے۔ یعنی قرآن نے جو سب سے زیادہ افضل شخص ہے اس کے بارے میں فرمایا اتقا، کہ اتقا ہونا چاہیے، قرآن نے اس کا ایک لقب بیان کیا۔ اور جب ہم قرآن کریم کی ہر آیت پڑھتے ہیں، پورے 30 پارے پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ اتقا جو لقب ہے صرف ایک جگہ ملتا ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ یہ لقب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے رب تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت، مقام اور مرتبہ اور فضیلت کا جو معیار ہے وہ سب سے زیادہ تقوی والا ہونا ہے۔ اور جب ہم زیادہ تقوی والا ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو قرآن ہی خود ہمیں بتاتا ہے کہ جو معیار میں نے افضلیت کا بتایا وہ
لقب دیا جو وہ میں ہی خود بتا دیتا ہوں کہ زیادہ تقوی والا کون ہے، تم ادھر ادھر نہیں جاؤ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کو دیکھ لو، وہی سب سے زیادہ اتقیٰ ہیں، وہی سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضل والا ہے وہ کون ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اور جب سب سے زیادہ پرہیزگار ہم نے دیکھا تو صدیق اکبر کے علاوہ کوئی نہ ملا، لہذا پتہ چلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ تقوی والے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ سب سے زیادہ افضل ترین شخص ہیں۔ قرآن سے یہ بات ہمیں پتہ چلی، قرآن نے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت بیان کر دی۔ اب آتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے، ابو درداء ساتھ ہیں، صدیق اکبر ساتھ ہیں، دیگر صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ ابو درداء فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے میں کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھ جاتا، یعنی آپ کے قدم سے میرے قدم آگے نکل جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھ رہے تھے اور فرماتے ابو درداء کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم ایسے شخص سے آگے نکل رہے ہو، یہ وہ ابو بکر ہیں کہ آج تک سورج ابو بکر سے نہ افضل شخص پر طلوع ہوا نہ غروب ہوا۔ ایک اور مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب سے میں نے اعلان نبوت فرمایا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے وہ سارے کے سارے ابو بکر کے کھاتے میں جائیں گے، یعنی ان سب کے ایمان لانے کا ثواب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گا۔ دیکھیے معراج کی رات جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں پر پہلے سے ہی تمام انبیاء اور رسل موجود تھے، اور ان تمام کی موجودگی میں جبریل امین نے رب کے حکم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیں اور ان تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت فرمائیں۔ یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے بھیجنے کا، مصلی امامت پر کھڑے ہونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ تمام انبیاء اور رسولوں کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ افضل تھے۔ افضل ہونے کی وجہ سے مصلی امامت پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کیا گیا اور آپ نے تمام انبیاء کی نماز کروائی، امامت کروائی۔ اسی طرح تمام صحابہ کی موجودگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تمام صحابہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ افضل تھے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھیں اور صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں، بلکہ خود جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان سے ایک نہیں کئی مرتبہ یہ روایت ہے، اور روایت کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 80 سے زائد ہے، 80 بھی روایت کی گئی ہے، اور 120 تک بھی کہا گیا ہے کہ اس بات کو، اس حدیث کو 120 راویوں نے روایت کیا۔ ان راویوں کے اندر خود حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حسن مجتبیٰ بھی راوی ہیں۔ کیا روایت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس نے مجھے شیخین پر فضیلت دی، یعنی مجھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر افضل مانا اور ان کو مجھ سے کمتر مانا تو میں اسے شرعی حد لگاؤں گا تہمت لگانے والے کی۔ جی ہاں، حضرت علی برسر منبر ایک نہیں کئی بار یہ برملا کہہ چکے، اعلان کر چکے کہ میری محبت میں مجھے ان سے برتر نہیں مان لینا، بلکہ مجھ سے زیادہ فضیلت والے یہ شیخین ہیں۔ جب سمجھا چکے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو پھر آپ نے شرعی حد لگانے کا فیصلہ کیا کہ اگر میرے صرف بولنے سے تم لوگ نہیں مان رہے اور اس کے باوجود بھی مجھے شیخین پر فضیلت دے رہے ہو، تو اب اگر کسی نے میرے بارے میں ایسا کہا اور شیخین کے اوپر مجھے فضیلت دی تو پھر یاد رکھنا کہ جو تہمت لگانے والے کی اور جھوٹ بولنے والے کی سزا 80 کوڑے ہے، تو میں تمہیں وہی لگاؤں گا۔ پتہ چلا حضرت علی نے یہ جو تہمت لگانے والی شرعی حد لگانے کا فیصلہ کیا، معاملہ اس وقت بھی یہ بڑھ چکا تھا،
اور شیخین کریمین کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرعی حد لگانے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر افضلیت ابو بکر خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر سے ثابت ہوتی ہے۔ اور حضور کی یہ 3 طرح کی سنتیں ہوتی ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے اور جس بیماری کی وجہ سے آپ کا اس دنیا فانی سے انتقال ہوا، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، بیمار ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہوا تو اذان دی گئی۔ اذان دینے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ توجہ طلب بات ہے، بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ یہاں پر صدیق اکبر کے لیے افضلیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پر بھی ثابت کی، فعلی پہ ثابت کی اور تقریری صورت میں بھی ثابت کی۔ کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہاں قولی سنت ثابت ہوئی، حضور نے اپنے لبھائے مبارک سے خود افضلیت ابو بکر، امامت ابو بکر کا فیصلہ سنایا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، انا ابا بکر راجل اسیف، ابو بکر تو ایک نرم دل انسان ہے، وہ آپ کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتے، ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر وامهم غیرهم، کہ اس قوم کے لیے بات روا نہیں ہے کہ اس قوم میں ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابو بکر نرم دل ہیں، وہ نہیں پڑھا سکیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، وہ اسیف مرد ہیں، نرم دل انسان ہیں، وہ نہیں کر سکیں گے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکید لینا چاہتے تھے کہ امامت ابو بکر کی، خلافت ابو بکر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ جب فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے اور نماز پڑھانا شروع کر دی۔ راوی کہتے ہیں، بخاری کی حدیث پاک ہے، یہ الفاظ سارے بخاری کے ہیں، حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں تھوڑا افاقہ ہوا تو آپ جو ہے 2 صحابہ کرام کے سہارے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ کیوں آئے؟ گویا عاشق کے نظرے سے دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ میرے حکم پر صدیق اکبر نے امامت کرائی ہے، میں نے اپنی موجودگی میں اس کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، ان کو امامت کا حق دیا ہے، خلافت کا حق دیا ہے، میرے حکم کو کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا؟ جب آپ آئے اور صفوں پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں، کسی نے آپ کے حکم کو نہیں ٹالا۔ یہ نہیں کہا کہ میں موجود تھا، میں افضل تھا تو مجھے آگے حق تھا کہ میں آگے بڑھ کر نماز پڑھاتا، حضور مجھے حکم دیتے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جب آپ نے صفوں میں دیکھا کہ سارے بنو ہاشم بھی موجود ہیں، سارے قبیلوں کے لوگ موجود، سارے صحابہ صدیق اکبر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے شکرانے کے طور پر گویا نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف اور عرض کی، مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ میں نے اپنی موجودگی میں اس امت کو ایسا امین دیا کہ جس کے امامت کے پیچھے، جس کی اقتداء میں سارے صحابہ متفق ہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور نماز میں شریک ہوئے۔ جیسے ہی صدیق اکبر کو پتہ چلا حضور جان عالم امام اعظم تشریف لائے تو آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ جب آپ پیچھے ہٹنے لگے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا فرمایا کہ جس کو میں محمد آگے کھڑا کر دوں پھر اسے پیچھے ہٹنے روا نہیں دیتا، وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اور حضور نے امامت کروائی، صدیق اکبر نے ان کی اقتداء کی اور صدیق اکبر کی اقتداء سارے صحابہ نے کی۔ یہاں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آپ پیچھے ہٹ رہے تھے تو یہ فعلی
افضلیت ثابت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے تمہیں آگے مصلی امامت پر کھڑا کیا ہے، خلافت کا میں نے حق تمہیں دیا ہے، تو اب پیچھے تم نہیں ہٹ سکتے۔ یہاں فعلی سنت ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر پوری نماز ادا کی گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی موجودگی کے اندر نماز پڑھائی، اور یوں حضور کی موجودگی کے اندر تقریری سنت ثابت ہوئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امامت کا نہ انکار کیا نہ اس سے منع کیا۔ قول، فعل اور تقریر تینوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تمام صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ان کا ادب، احترام، ان سے عشق و محبت رکھنے ہوئے ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔